سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کے 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہدے، منصب، سربراہی، لیڈرشپ، بادشاہت کا فتنہ۔ دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی کی ہوئی تھی توحید کو تھامنا۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی۔ دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا۔ یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک، ادھر سے ادھر ایسا چھلانگے مارتا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دیکھی کی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت کو اس کی فقیری بھی دیکھتے ہیں۔ اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا، تو لوگ انکاری بن رہے ہیں۔ لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں، سائنسدان تکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کی لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد۔ ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے۔ اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو جب تک غریب تھے اچھے تھے، جیسی مال آیا پیڑ میں سے پیر نکل گئے، ان کی تکلیف دینا چاہیے۔ جب تک میں غریب ہوں، دوسروں سے مانگ رہا ہوں، پریشان ہوں، اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر، جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دباوا ہوں، جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کو لے لے تو کئی سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کی صفت، کافروں کی صفت، اہل کتاب کی برائیاں بیان کی گئی ہے۔ تو ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیتیں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو ہر سورے میں خصوصیت نہیں، بعض سورتوں کی بعض معاملوں میں، بعض موضوع میں، بعض ٹاپک میں زیادہ خصوصیت۔ تو سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کے تعلق سے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ مطلب سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے بچ جاتا ہے۔ تو اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ فتنے سے حفاظت کے لیے یہ سورت یاد رکھیے، اس کی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دجال کیسا فتنہ، میں سمجھتا ہوں مجھے کسی کو بھی ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے، آپ سے فرماتے ہیں، اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ حالانکہ وہ آنے والا نہیں ان کے بعد، وہ آنے والا ہے آخری نبی کی امت کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہے نا؟ لیکن ڈرا رہے کون؟ وقت کے سب سے پہلے رسول ڈرا رہے ہیں۔ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اپنی قوم کو، دجال۔ تو دجال ایسا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی فتنہ ہوا نا، اس کے بعد کوئی فتنہ ہوا، یہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ۔ تو جب اس فتنے سے یہ سورت پڑھنے سے کفایت کر جاتی ہے، حفاظت کر لیتی ہے، کافی ہو جاتی ہے، تو باقی دیگر تو چھوٹے چھوٹے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا اس سورت کی خصوصیت یہ ہے، یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے۔ سورت الکہف کا گہرا تعلق دجال سے اور دیگر قیامت سے پہلے آنے والی فتنوں سے ہے، لیکن وہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے آج، کیونکہ دجال سے متعلق ہمارا ٹاپک ہے۔ لیکن سورت الکہف کے تعلق سے جو آج میں جو بات وہ ہے کہ سورت الکہف کے ذریعے ہم فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اسباق آج میں آپ کو خاص طور سے سورۃ الکہف کے ذریعے دنیا میں پائے جانے والے آج کل کے سب سے بڑے 4 بڑے فتنوں سے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے وہ باتیں میں آپ کو، اور یہ 4 بڑے فتنے 4 واقعات سے ریلیٹڈ ہے جو قرآن نے بیان کی۔ یہ 4 بڑے فتنے جس سے سورۃ الکہف کیسے ذریعہ بن سکتی ہے ان فتنوں سے حفاظت کے لیے، کیسے سبق لے سکتے ہیں ان فتنوں سے حفاظت کے لیے، تو وہ 4 واقعات ہیں۔ 4 واقعات 4 مختلف جس کو کہیں گے چیزوں کے تعلق سے، اور ان مختلف چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اس کا الٹ دیکھیں تو فتنوں کے تعلق سے 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کے 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیں۔ تو آئیے سورۃ الکہف سے جو اسباق ہم لیں گے اور جو فتنوں سے حفاظت یا فتنوں کے دور میں سورۃ الکہف سے جو اسباق لیں گے، اور وہ 4 خاص فتنے جس کے اندر انسان ملوث ہو کے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، وہ چاروں فتنوں کے تعلق سے سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے وہ 4 فتنے ہم دیکھیں گے۔ تو پہلا فتنہ جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر کی کیا سبق ملتا ہے اس فتنے کے اندر، وہ ہے دین اور ایمان کا فتنہ۔ مطلب دین اور ایمان کے معاملے میں آپ فتنے میں پڑ جائے، مشکل میں پڑ جائے، یہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے لیے ہم سورۃ الکہف کا واقعہ لیں گے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ دوسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مال و دولت کا فتنہ، اور اس کے تعلق سے سورۃ الکہف سے ہم سبق حاصل کریں گے وہ 2 باغ والوں کے واقعے سے۔ تیسری نصیحت ہم اس سے لیں گے علم کا فتنہ،
اور علم کے فتنے کے معاملے میں ہم اس سے سبق لیں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے. اور چوتھا سبق جو ہم لیں گے اس صورت سے آج انشاءاللہ جس وہ ہوگا عہد کا، منصب کا، عہدے کا، بادشاہت کا فتنہ. اور اس معاملے میں ہم جو ذوالقرنین کی زندگی سے جو ہے اس واقعے سے جو سورہ کہف میں اس سے نصیحت اور سبق حاصل کریں. تو 4 قسم کی فتنے ہم دیکھیں گے اور چاروں قسم کی فتنے کے اندر ہم جو ہے سورہ کہف کو کیا نصیحت کرتا ہے وہ دیکھیں گے. اور یہ 4 بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، ایسے بڑے بڑے اور خطرناک فتنے جو انسان کی دین اور دنیا دونوں برباد کر دیتے ہیں. بہت ہی خطرناک فتنے. تو اگر سورۃ الکہف سے یہ سبق ہم لے لیں جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے، ہم کو جو نصیحت کی کہ ہر جمعہ جو سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے. روایت میں فرمایا جو سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر جو جمعہ اگلا آنے والا ہے اس کے پیچھے نور ثابت. سورۃ الکہف کی تلاوت ایک صحابی کر رہے ہیں اور ان کا جانور بدک رہا ہے، ہنہنا رہا ہے. انہیں ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ زیادہ بیتتے اور ہنائے، بڑا ہوتا ہے نا، ڈر جاتا ہے. آپ گھبرا کے جلدی سے اپنا تلاوت ختم کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بادل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جا کے خدمت جا کے بتاتے ہیں واقعہ تو آپ نے فرمایا وہ سکینت تھی. سورۃ الکہف نور ہے 2 جمعہ کے بیچ میں. سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ جو کہ زمین و آسمان جب سے بنے کا سب سے بڑا فتنہ ہونے والا ہے. یہ فتنہ کیا ہے اگر دیکھنا تو میرا تفصیلی عنوان دجال کا خروج جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں. یہ عنوان میں نے بہت ڈیٹیل میں اس فتنے کو لیا، ٹھیک ہے، تو اس کا ہے. اسی طرح سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت ہے. پتہ چلا اس سورت کی خصوصیت ہے سب سے بڑے فتنے اور فتنوں سے انسان اس سے بچ سکتا ہے اگر اس سورت کو پڑھے اس کو سمجھے. چلیے آئیے جو میں 4 ٹاپکس آپ کے سامنے رکھوں گا، جو 4 فتنے رکھوں گا اور سورۃ الکہف کیسے سبق دیتی رکھوں گا، اس چاروں کے اندر انشاءاللہ 3 پوائنٹس آپ کے سامنے اور 3 پوائنٹس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملے اور یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملے. تو ہر فتنے کو لیں گے اور اس سے سورۃ الکہف سے 3 سبق لیں گے. لیکن یہ بات میں وضاحت کر دوں اور پہلے بتا دوں یہ 3 اسباق ہی سے یا یہ 4 سبق ہی سورت سے نہیں ملتے. کئی سبق بھائی اس سورت کے اندر. تو میں نے سیلیکٹیولی 4 واقعات کو چنا اور 4 فتنوں کا رد میں یا اس سے سبق یا نصیحت میں بتا رہا ہوں. لیکن قرآن کی صورتوں کو آپ پڑھتے چلے جائیے. قرآن میں ایک سمندر ہے یاد رکھیے، اور سمندر کے اندر علماء لکھتے ہیں جیسے سمندر سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. کچھ لوگ سمندر کے اطراف میں گھوم کے پھر کے اس کی ٹھنڈی ہوا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر کے اندر تیر کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں صرف تیر کے نہیں اس میں غوطہ لگا کے اس کے ڈیپتھ میں جا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی گہرائی میں جا کر اس کے اندر کی خزانے تلاش کر کے لاتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو لہٰذا بہت اسباق ہے. میں نے کہا نا ہر آیت اور ہر لفظ ایک سبق لیے، بٹ اتنا ٹائم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پوروں کو دیکھیں. تو ہم موٹے موٹے 4 اسباق 4 فتنوں میں نصیحت حاصل کریں. اور میں نے جیسا کہا یہ ایسے 4 بڑے فتنے ہیں جو دین اور دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی. ایمان کا کوئی ایمان میں فتنے میں پڑ جائے تو دنیا اور آخرت خراب. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال و دولت کا فتنہ جس نے اکثریت کو ہم کو جو برباد کر رکھا ہے. تیسرا ہم دیکھیں علم کا فتنہ جس نے ہم کو کبھی کبھار تکبر میں ڈال دیا ہے. آج انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ ہم علم سائنس ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور نعوذ باللہ ہم خدا سے بھی، رب سے بھی، کریٹر سے بھی آگے جا چکے. وہ ایسا سوچ رہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ بنانے والا ایسا کر سکتا ہے. یہ تو ہماری. اسی طرح ہم دیکھیں گے عہدے منصبی اور جو ہے بادشاہت کا جس کو کہیں گے مطلب لیڈرشپ اگر آپ کو مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے تو فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے. اپنی دنیا خراب کرتا ہے لوگوں کے حق مار کے ظلم کر کے، اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے چونکہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں جب لوگوں کا حق مارتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے. چلیے آئیے ہر فتنے کے اندر 3 نکات رکھنا. پہلا دیکھیں گے دین اور ایمان کا فتنہ. اس معاملے میں سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے. دین اور ایمان کے فتنے کے تعلق سے بتاؤں گا آپ کو. میں اصحاب کہف کا واقعہ رکھوں گا کیونکہ اس واقعے کے اندر دین و ایمان کے فتنے میں وہ لوگ پڑ گئے تھے اور انہوں نے کیسے اپنی نفس کو بچایا، پھر رب العزت نے کیسے ان کی مدد کی، اور پھر کیا ان کے ساتھ ہوا رکھوں گا. لیکن یہ بتا دوں ہر واقعے کو بہت شارٹ میں رکھوں، ٹو شارٹ. وجہ یہ کہ اگر سورۃ الکہف کے واقعات کی اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں، اتنے پیارے پیارے، اتنے بہترین، اتنے نصیحت والے یہ واقعات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اصحاب کہف اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، اور اتنے نصیحتیں اس میں نصائح کہیں گے موجود ہے. ہر واقعہ ایسی ہے لیکن میں شارٹ نہیں، بہت شارٹ. کسی کو تفصیلات میں جانا ہے تو سورۃ الکہف کو اٹھائے جہاں ہر جمعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو شروع کر دیں، اور اگر تلاوت کرتے ہیں تو ہر جمعہ کوشش کرے کہ ترجمہ بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ کو ڈیٹیل سے واقعہ سننے کو ملیں گے. میں بہت شارٹ. چلیے آئیے اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے.
اصحاب کہف کا واقعہ بہت سرسری طور سے شارٹ میں یہ ہے کہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 9 تھے اور اس سے زائد کتنے تھے اور اس سے کم کتنے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف اقوال ملتے ہیں۔ تو اصحاب کہف ہوا یہ کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے۔ روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ یہ روم کے کسی شہر جو کہ اس زمانے شہر ترکی کے اندر کوئی شہر ہوا کرتا تھا، واللہ عالم، کیونکہ ساری چیزیں اننون ہیں، کوئی فیکٹس ہمارے سامنے نہیں، اللہ نے واقعے کو بیان کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے صحابہ کے، تابعین کے، تابعین کے اقوال ہے بہر المفصل۔ تو ترکی کا کوئی شہر تھا جو اس زمانے میں رومی حکومت کا حصہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے۔ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ڈیسیس تھا، ڈیسیس، یا اس کو عربی میں کہتے ہیں دقیانوس، ٹھیک ہے، اور اسی سے لفظ اردو میں دقیانوس آتا ہے جو پرانے خیال کا ہوتا اور اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، ٹھیک۔ تو کنگ ڈیسیس وہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک زمانہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو الہ اور معبود اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا، اور روایتوں کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے واقعہ عیسائیت سے پہلے کا ہے، مطلب یہ لوگ جب یہودیت مطلب اسلام تھا لیکن جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اب یہود کہہ دیا، یہ اس زمانے کا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس زمانے میں رہی ہوگی، اور بادشاہ جو تھا وہ جو ہے رومی بادشاہ تھا، تو اس کا مذہب جو بھی ان کے زمانے میں ان کا میتھیکل ریلیجن ہوتا ہے، مائتھولوجیکل ہوتا ہے، خاص جو بہرحال مذہب ہوتا ہے، اس ٹائپ کا اس کو مذہب رہا ہوگا بہرحال، اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ یا تو رب سمجھتا تھا یا رب کا ریپرزینٹیٹیو سمجھتا تھا اپنے آپ کو دنیا میں، بہرحال وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا، اور وہ لوگوں کو اسلام پر چلنے سے، ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتا تھا، لوگوں کو اس پہ ایمان لانے سے روکتا تھا۔ اور اس زمانے میں چند نوجوان مل کر ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر میں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا، میلے کے لیے لوگ بستی سے باہر جاتے تھے، یہ نوجوان بستی سے باہر گئے اور سب مل کے جمع ہو گئے۔ اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے، کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہم کو ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ وہ نوجوان فردن اللہ کو مان چکے تھے، دل میں ایمان لا چکے تھے، وہ با ایمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کون اس جیسا ہے۔ لیکن جب وہ بستی سے باہر، جب وہ مذہبی کوئی تہوار ہوا کرتا تھا، لوگ نکلے، یہ نوجوان بھی اس میں نکلے، لیکن وہ تہوار میں نہیں گئے اور جنگل میں کہیں رک گئے، تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے پاس ہم نہیں بول سکتے، ابھی بول سکتے ہیں، اور پھر سب نے ایک کے بعد ایک بولنا شروع کیا، اور سب نے اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے، وہ رب ہے، وہی سچا ہے، وہی معبود ہے، یہ بادشاہ اور یہ دنیا میں جتنے معبودان لوگوں نے پتھر مٹی دیگر چیزوں کے بنائے ہیں سب باطل ہیں۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کیا تو ان کو لگا رہے ہم آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ کمیونٹی، ایک ٹیم ہے، ہم لوگ ایک وفد ہے، ایک جو ہے چھوٹی سی ٹکڑی اور جماعت ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھو، سکتا شکاری کتا رہا ہو، شکار کے لیے جنگلوں میں لوگ جاتے تھے، حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، بھیڑیوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح ریچھ وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اب وہ سفر میں جب گئے، جب لوگوں سے اظہار کیا، لوگ پتا چلا کہ وہ سب ایمان والے، لیکن ان کو ڈر ہوا کہ اب ایمان کے تعلق سے کیا کرے۔ وہ لوگ وقت بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے اس کو دعوت دی۔ اب یہ بادشاہ تھا یا اس علاقے کا گورنر تھا، واللہ عالم، جو بھی تھا ذمہ دار، اس کو دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کر لو، ایک رب کو ماننا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا، اور میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، اپنے آپ کو سدھار لو اور واپس آ کے جو عقیدے پہ ساری دنیا اور جس پر میں ہوں اس پر ایمان لاؤ۔ اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے، تھوڑا جو مہلت ملی تھی انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور سوچا بستی سے ہم نکل جاتے ہیں، اور بستی سے نکل کر یہ دور چلے گئے۔ جنگل میں جانے کے بعد سوچا کیا کرے، وقت کا بادشاہ تو یہ کرے گا، نہیں مانے تو مار دیں گے، یہ تو ہم کو غنیمت مہلت ملی، رب العزت نے دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، ون چانس، ایک چانس میں تم کو دیتا ہوں۔ کیونکہ نوجوان، کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے نہیں مارا گیا، اور عام آدمی ہوتے تو مار دیے جاتے، یہ سرداروں کے بیٹے تھے، لیڈرز کے بچے تھے، مطلب جیسا کہ کنگ کے پاس وزیر وغیرہ، واللہ اعلم، بہرحال اس نے نہیں مارا، ایک مہلت۔ یہ لوگ بستی سے نکلے، اب سوچا کیا کریں، اور سوچا کہ چلو گفا میں جا کے بیٹھ جائیں۔ ایک گفا دیکھی، گفا میں جا کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کان بند کر دیے اور ان پر نیند طاری ہو گئی، اور اس کے بعد سو گئے، لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے۔ کھلی آنکھ کے ساتھ سے مطلب اللہ نے ان کے دین و ایمان کو بچانا سوچا، اور بچانے کا یہی طریقہ تھا کہ اس زمانے کو گزرنے دیا جائے۔ اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیں، لہٰذا ان کو سلا دیا گیا، اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا، مطلب باہر بیٹھا تھا گفا، ایسا بیٹھا جیسے شکاری کتے بیٹھتے ہیں، اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے، سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا، اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے تھے، جیسے نہیں ہوتے تھے کہ زمین کھا جائے، کروٹیں لینا جس کو کہتے ہیں وہ لیتے تھے۔ اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے، آنکھیں کھلی تھی، اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، سن نہیں پاتے تھے، آنکھیں کھلی کہ اگر دیکھنے والا آ کر دیکھے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ہیبت ڈال دی،
हैबत समझ के खौफ डाल जाते, डर डाल जाते कि लोग इनको देखते अगर गलती से आ भी गए पूरा हो जाते, तो किसी को बता भी नहीं पाते थे क्या देखा, कहाँ देखा, क्या देखा। मतलब अल्लाह ने हिफाजत की। और कुत्ते के ताल्लुक से उलमा लिखते हैं उसको भी ऐसा रखा कि वो भी जागता रहता था, मतलब वो भी सोया हुआ था, लेकिन वो भी ऐसा होता कि एक आंख खुली रख के बैठा हुआ था, फिर वो एक आंख बंद होती दूसरी खुल जाती, मतलब वो सो रहे थे, कानों में पर्दा था, लेकिन लोगों को दिखता था वो जाग रहे हैं। कुत्ता भी ऐसा था कि एक आंख खुली रखता, दूसरी बंद करता, दूसरी खुली, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता था। और हैबत अल्लाह ने दिलों में डाल दी थी ताकि कोई लोग आते तो वहां से भाग जाते थे। ये सोए रहे और सोए रहे, लंबा जमाना सोते रहे। एक जमाने के बाद उठे, उठने के बाद एक दूसरे से पूछा कितना सोए, किसी ने कहा दिन का कोई एक हिस्सा सोए होंगे, चलो निकलते हैं। सबने मिलकर कहा देखो खामोश निकलो यहाँ से, ये पैसे लो, कुछ पैसे उनके पास थे, तो जाके खाने पीने का सामान लेके आओ शहर से। एक को तय किया तुम जाओगे, वो आदमी ने पैसे लिया और छुपाते शहर के पास पहुंचा। जब शहर के पास पहुंचा है तो देखता है कि शहर में तो ऐसा कुछ भी नहीं जो उसको छोड़ कर गया था। उसको लगता है वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, या वो ख्वाब देख रहा है दिन के अंदर। अब आप कुछ सोचिए कोई सो गया, और रिवायतों में आता है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर लोगों के कौल है कि वो शायद 309 साल सोए, 309 ईयर्स, समझ रहे? तो 309 साल सोए थे, वल्लाहु आलम, फिर भी हम नहीं जानते। तो 309 साल सोए थे। अब आप सोचिए कि समझ लीजिए आज से 300 साल पहले का औरंगाबाद शहर, उसके बाद कोई सो के उठ के आज आ रहा। अब एडवांसमेंट आज समझे, 300 साल पहले का तो औरंगजेब का जमाना है, तो शहर बन रहा है औरंगाबाद, हाँ, और आज क्या क्या मतलब क्या तब्दीली देखेंगे। तो अब 300 साल हो गए, इसको लगा ये दीवाना हो गया, पागल हो गया, इसको ख्वाब दिख रहे दिन में, चीजें बदल गई, हालात बदल गए, घर बदल गए, इमारतें बदल गई, लिबास बदल गया, रहन सहन बदल गया, दुकानें बदल गई। कुछ बातें दुकान में गया, सिक्का निकाल के बोलता है खाने कुछ दो, दुकानदार ने सिक्का लेके देखा, दूसरों को बुलाया, ये क्या सिक्का, ये समझ में यार कहाँ से ला लिया इन्होंने। तो उनको लगा इनको खजाना मिला, तो ये क्या कर रहा है, खजाने में जाके ला रहे। उसने क्या किया, बात हुई और बात जमींदारों तक गई, बात के बादशाह तक गई। वक्त का बादशाह बताया था क्यूडोस उसका नाम था, लेकिन इस्लाम कबूल कर चुका था और मुस्लिम था, वल्लाहु आलम। बहरहाल वहां जाते हैं, वक्त के बादशाह को बताते, वक्त का बादशाह कहता है कि ये कहाँ से मिले। फिर वो लड़का बताता है कि ऐसा एक गुफा है, वहां मेरे और भी दोस्त है, हम लोग ऐसे सोए थे, सोकर जब उठे तो याद है। लोगों में ये बात मशहूर थी कि चंद नौजवान ईमान लाए थे आज से कुछ 100 साल पहले, लेकिन वो कभी नहीं मिले कागज, मशहूर थे वाक़। और बिल्कुल वो सिक्के लेके आए, उसी वक्त के बादशाह के सिक्के लेके आए, वही नौजवान थे, तादाद वही थी। लोगों ने देखा, उनका एक कुत्ता था उस गुफा के पास, बादशाह भी गया, शहर के लोग गए, देखा करा। और बहरहाल उसके बाद उसको देखने के बाद, मुलाकात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सबको मौत दे दी, क्योंकि अल्लाह को बताना था कि अल्लाह जैसा पहली बार पैदा करता दोबारा फिर उठाए। और वो नौजवान बहरहाल में इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद फिर उनमें इख्तिलाफ हुआ कि उस गुफा के पास मस्जिद बनाई जाए, इबादतगाह बनाई जाए, लेकिन कोई पसंदीदा अमल नहीं था, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया आपस में कि बनाना चाहिए। ये कोई सही चीज थी, लेकिन किया उन्होंने। बहरहाल कुरान ने कहा कि मस्जिद तामीर की जाए, इबादतगाह बनाई जाए। इस तरह की डिस्प्यूट हुए और उनका मामला फिर खत्म। तो अल्लाह ने इसके जरिए यही बता दिया कि जिस तरह पहली बार तुमको पैदा करते दोबारा फिर उठाएंगे। इस असाब कहफ को सुलाने के बाद उठाया। इसी तरह उन लोगों का जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में क्या कर रहे होंगे, अल्लाह आलम, जो भी कर रहे होंगे। असाब कहफ भी तो 300 साल सो के उठे ना, अल्लाह ने फिर उनको ला लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी गए इस हालत में, अल्लाह आलम, फिर आएंगे क़यामत से पहले। और हम हर इंसान जिस तरह से जिंदा है, मरने के बाद फिर उठने वाला है। यह असाब कहफ का एक सबक था बहरहाल। लेकिन हम जो देख रहे असाब कहफ से यहाँ दीन और ईमान का फितना, यहाँ से ये पॉइंट से लेने वाला। ये था पूरा वाक़या, बहुत मुख्तसर, बहुत शॉर्ट। चलिए इस वाक़े में जो चीज हमने सीखी, जो बहुत अहम मेरा नुक्ता था, वो था दीन और ईमान के फितने में असाब कहफ ने कैसे गाइड किया हम लोगों को। पहली चीज याद रखी हुई थी तौहीद को थामना। उन नौजवानों ने जो सबसे पहला काम किया वो तौहीद को थामना। तौहीद समझते ना, एक अल्लाह को मानने को, ऐसा जम गए उसको तौहीद। सबसे पहला काम नौजवानों ने किया, तौहीद को थामा। तो मैं गुजारिश करूंगा, असाब कहफ ने जिस तरह से ईमान लाने के बाद तौहीद को थाम दिया, हम तमाम लोग भी तौहीद को थाम लें। जिसको तौहीद मिल गई उसको दुनिया मिल गई, उसको आखिरत मिल गई। जिसको तौहीद नहीं मिली उसकी दुनिया बर्बाद होगी, उसकी आखिरत बर्बाद होगी। मेरी बातों को कान खोल कर सुन। तौहीद सबसे अहम चीज है, याद रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तौहीद की नेमत, तौहीद की दौलत, तौहीद से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं। याद रखिए, एक अल्लाह को मानना, उसी की इबादत करना, उसके अस्मा और सिफात पर ईमान लाना, ठीक है, और उसी को रब अपना तस्लीम करना, ये सबसे बड़ी दौलत है अगर किसी को मिली है। तौहीद, तौहीद। असाब कहफ से जो पहला वाक़या दीन और ईमान के फितने से बचने का हमें समझता है, तौहीद को लाजिम जाने, तौहीद को वो करे। और हम देखते हैं दुनिया की चकाचौंध इंसान को तौहीद से दूर कर देती है। दुनिया की रंगीनियां, साइंस, टेक्नोलॉजी, माल, दौलत, औरत, नशा, रिश्वत, बुराई, गंदगी, ये तमाम चीजें इंसान को तौहीद से दूर करती है। ये जगमगाहट बोलते हैं, इंसान को उस तरफ लपकती है। लेकिन गौर से सुनिए, ये तो अभी सादी सीधी है, तो दज्जाल आना बाकी है।
तो अगर इस चकाचौंध में आकर हम अगर तौहीद को छोड़ देते आज, तो कल जब दज्जाल आएगा तो क्या हमारी हैसियत रहेगी, क्या औकात और क्या बिसात रहेगी, और क्योंकि वो तो सबसे बड़ा फितना जमीन और आसमान के बीच में जो अल्लाह ने पैदा किया है। तो बहरहाल हमको इससे सबक मिलता है। इसी तरह दुनिया की कौमों के पास जो कुछ भी रंगीनियां हो वो कुछ भी काम की नहीं आता। कैसा चीज है तौहीद की नेमत, तौहीद की दौलत, तौहीद सबसे अहम चीज है, याद रखिए। और असहाबे कहफ में उसी को बचा, याद रखिए, तौहीद को याद रखिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह कहफ के अंदर, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है, हमने इनके दिल में उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और इन्होंने ऐलान कर दिया हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और जमीन का रब है, हम इसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल जो है बेजा बात करेंगे, ये फालतू बात हमसे बड़ी गलती है बेजा कि हम अपने रब को छोड़कर किसी और की बात। तो उन्होंने तौहीद का ऐलान कर दिया। इस वाक़े से जो दीन और ईमान के फितने से बचने का जो दूसरा सबक हमको मिलता है वो ये सोहबत सालेह, अच्छे दोस्तों की सोहबत, गुड कंपनी का इंपॉर्टेंस पता चला। पहले वो नौजवान अकेले अकेले थे और डरे, फिर वो बस्ती से निकले वो मेले में जाने के लिए, और फिर बस्ती से अलग हो गए क्योंकि उनको शिर्क के मेले में जाना नहीं था। जब वो अलग हो गए तो एक जगह आ गए। जब एक जगह आए तो लोगों ने कुछ ने कहा कि कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से हम सब यहाँ जमा हुए, चलो मैं अपनी दिल की बात पहले रखता हूँ कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं उनको रब नहीं मानता। फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर सबने कहा, और फिर एक ग्रुप बन गया और उन्हें हिम्मत आ गई, इतनी हिम्मत आ गई कि वो वक्त के बादशाह के पास दावत देने चले गए। और वक्त का बादशाह भी शायद अकेला कोई इंसान आता रहो बोलता था खत्म कर दो, लेकिन उसने देखा नौजवान सरदारों के बेटे ऐसे खत्म किए जा सकते हैं, तो मोहल्लत भी छूट भी दी और उनकी बात भी सुनी। तो अच्छी सोहबत का असर यहाँ पता चलता है, याद रखिए। तो फितने से बचने के लिए हम ख्याल लोगों का एक जगह जमा होना तौहीद पर बढ़ा दें, या तौहीद परस्तों का फितनों के जमाने में एक साथ रहना बड़ा जरूरी है। और आजकल हम इस जमात की अहमियत, एक साथ रहने की अहमियत, या मुसलमानों की एक जगह रहने की अहमियत हम लोग भूल चुके हैं। तो हमें उस सबक को याद करना है। असहाबे कहफ क्या हुए, तौहीद पर थे, अकेले अकेले थे, फिर जमा हुए और जमा होकर एक काफिला और वक्त के बादशाह को दावत दी, वो भी सोचते मजबूर डायरेक्ट इनकार नहीं कर सकते, समझ रहे बात। तो लिहाजा जमा हम एक जगह, याद रखिए। तो आज हम देखते हैं हम बुरी सोहबत को इख्तियार करना चाहते, आज हम देखते हैं हम बुराई के साथ, बल्कि बुरी सोहबत पे हम फख्र करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, हमारे बच्चे उनके साथ रहते हैं। बुरी सोहबत पे फख्र इख्तियार करते हैं, फख्र इख्तियार करने की चीज नहीं, याद रखिए। अच्छी सोहबत इख्तियार करने की जरूरत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की और क्या फरमाया सुनिए। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत में 28 में फरमाया रखा, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह। अल्लाह फरमाता है, कहता है, और अपने दिल को उन लोगों की मैयत पर मुतमईन कर जो अपने रब की रजा के तलबगार है और सुबह व शाम उसको पुकारते हैं, और उनसे हरगिज मुंह ना फेरना। ऐ नबी, आप ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं। तो अल्लाह नबी को वसीयत कर रहा है, नसीहत कर रहा है सूरतुल कहफ में अच्छी सोहबत के लिए, और असहाबे कहफ में भी अच्छी सोहबत को इख्तियार किया और अच्छी सोहबत वाले सब एक जगह जमा हुए। नतीजा कितना अच्छा आया आप खुद देखते। तो दूसरा सबक मिला इससे, दीन और ईमान के फितने के जमाने में हमें ये पता चलता है कि तौहीद परस्तों की एक जगह आना बेहद जरूरी है। इसी तरह तीसरा सबक जो इस वाक़े से मिलता है वो ये हमको दीन और ईमान के फितने से बचने का जो वाक़या बताया गया सूरह कहफ में, वो ये मिलता है दुनियावी माल और मता की बजाय आखिरत को तरजीह देना चाहिए और सवाब के काम करना। दुनिया को तरजीह देने के बदले आखिरत को तरजीह देकर दुनिया में वो काम करना चाहिए जो आखिरत को कामयाब करते हैं। और नौजवानों ने यही किया, इन्होंने अपनी कौम को छोड़ा दुनिया की, इन्होंने अपनी तिजारतों को, अपने कैरियर को छोड़ा। अरे नौजवान तो क्या नहीं था दुनिया में करने को, होता है ना। आज आप नौजवान है, दीन पर चलना चाहते, लोग बोलते हैं मियाँ धंधा पानी कर ले पहले, फिर देखा जाएगा दीन सब चले। मियाँ अपनी दाढ़ी वाड़ी क्या रख रहा है, शादी वादी कर लेने का, उसके बाद बच्चे बच्चे हो जाएंगे जब दाढ़ी रखने। अरे अभी से कहा बच्ची को बुरखा उर्खा बिना रहे आप, जरा दुनिया तो गुजार ले, दुनिया की रंगीनियों से तो गुजर जाए, शादी वादी हो जाए, रिश्ता आ जाए, फिर देखा जाएगा ससुराल में तो यही करना, बुढ़ी बन के रहना बेचारी को बुरखा पहन है नहीं। हम यही सोचते हैं ना, कैरियर बना ले, फिर देखा जाएगा दीन ईमान इस्लाम नमाजें वगैरह। जब बुढ़े हो जाएंगे 58 का अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे, अब तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं होती, तो मेरा जब भी रिटायरमेंट मिलेंगे 60-70 साल की उम्र में, उसके बाद दीन वगैरह पे चलेंगे। नहीं, ये जवान थे और इन्होंने अपनी जवान होने के बावजूद दुनिया के तमाम मता और सहूलतों को तर्क किया। अपनी तिजारत की, हो सकता है इनके वालिदैन जो बड़े बड़े पोजीशन पे थे, ये भी हो सकता है उस पोजीशन पहले तो ऐसे होता था, बादशाह के बाद ऐसे होता था, वजीर का बच्चा अगर अच्छा हो तो वो बन जाता, तो बड़े बड़े पोजीशन पे पोस्ट पे जा सकते थे। लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, किस चीज के लिए? आखिरत की तरजीह दी।
اور دنیا میں ثواب کیا، خوب نیکیاں کیا، اس چیز کو انہوں نے ترجیح دی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ کہف نمبر 18 آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کر لے، جو ایمان لا لے اور نیک عمل کر لے تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں۔ تو یہ نوجوان ایمان لائے اور انہوں نے یاد رکھیے نیک کام کیا، اور اسی طرح جو ہے سورہ کہف سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی اس واقعے سے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہ صعید۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا سنیے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرمایہ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ زمین پہ جو کچھ ہے یہ چمک ہے اس کی، اور ہم چاہتے ہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے اس میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے، اور ایک زمانہ آئے گا اللہ ان تمام کی دنیا کی چٹیل میدان بنا دے گا۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ بنگلے، یہ گھر، دولت، محلات، جائیداد، کیا کیا سائنس، ٹیکنالوجی، یہ وہ برباد چٹیل میدان کر دیں گے۔ ایک آخری سبق تھا دنیا کے مقابلے میں اس کو ترک، یہ ہم کو سبق ملا۔ تو ہم دین و ایمان کی فتنے میں نہ پڑے بلکہ دین و ایمان کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ سورہ کہف کا جو پہلا سبق دین و ایمان کی فتنے میں ہم کیسی نصیحت حاصل کریں، یہ نصیحتیں ہم کو ملتی ہے کہ ہم جو ہے دین و ایمان کو ترجیح دیں۔ ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلی چیز توحید کی نعمت کو سمجھیں، دوسرا اچھی صحبت کو اختیار کریں، اور تیسرا جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو فتنہ دنیا کا بڑا فتنہ، اور اس میں سورہ کہف ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہے مال و دولت کا فتنہ۔ مال مطلب پیسہ، دولت مطلب زمین و جائیداد۔ ویسے مال اور دولت بھی، ہاں بس اردو میں دولت بھی پیسے کو بولتے، لیکن اگر ان کو دونوں کو فرق کرو، دولت کہتے ہیں اسٹیٹ کو، حکومت کو، زمین اور جائیداد کو، اور مال کہتے ہیں کیش کرنسی کو۔ تو مال اور دولت، تو دولت کا معنی ہوتا ہے اسٹیٹ۔ تو کسی کی دولت فلاں دولت کی، اور یہ ان کی دولت ہے، حکومت ہے، گورننس ہے، اس کو بولتے ہیں۔ تو مال و دولت کا فتنہ، زمین اور پیسے، زمین جائیداد، یہ پیسے زمین جائیداد کا فتنہ۔ اور آج میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ امت محمدیہ کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، غربت نہیں۔ پچھلی امتوں کے فتنے کچھ اور ہے، ہمارا فتنہ کچھ اور ہے۔ تو مال و دولت تو ہمارا فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، یاد رکھیں۔ دولت اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چونکہ مال جس کے بعد ہوتا ہے اسی کے بعد زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مال و دولت کامنلی ایک ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ مال و دولت کا فتنہ ہم دیکھتے ہیں، بہت بڑا فتنہ، یاد رکھیے۔ اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کیسا ہم کو گائیڈ کرتا ہے؟ دو باغ والے انسان کا واقعہ۔ ایک انسان تھا جو کافر تھا، اور ایک انسان تھا مومن تھا۔ کافر مالدار تھا، مومن غریب، سماج کا نچلا حصے میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا۔ یہ دونوں کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ میں بہت شارٹ میں اس واقعے کو رکھتا ہوں، پھر آگے ہم اس سے نصیحت لیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک انسان تھا، اس کے دو باغ تھے۔ باغ کیسے تھے؟ اس کے باغ کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے بیان کی۔ دو باغ ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر باغ، اور باغ کے بیچ میں نہر بہہ رہی ہے، اور باغ کے بیچ کے اندر دونوں طرف کھجوروں کے جھاڑ ہے، اور بیچ میں انگوروں کا باغ ہے، اور اس کے بیچ میں ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں سے بالکل عین باغ کے بیچ میں سے نہر جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں چھوٹی نہریں اس نے لے رکھی ہے، اور آرام سے اس کا باغ چلتا ہے۔ اور مطلب وہ مالدار انسان ہے، اس کے پاس پھل بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور دولت ہے، جائیداد ہے۔ یہ ایسا یہ ایک دن اپنے باغ کی طرف چلتا ہے اس غریب مسلمان کے ساتھ، یا غریب ایمان والے کے ساتھ، اور یہ چونکہ اسٹیٹس والا ہے اور وہ بیچارہ کمتر ہے، اور چلتے چلتے تین باتیں کہتا ہے۔ پہلی چیز کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا باغ تو کبھی ختم ہی نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤں گا، آخرت کا انکاری، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں مانتا کہ میں دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا، ان کو ڈاؤٹ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات کہتا ہے اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں اسٹیٹس والے لوگوں میں ہوں وہاں بھی اسٹیٹس والوں میں رہوں گا، تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ جیسا یہاں جو کچھ ملا ہے جنت مطلب باغ کا کیا، باغ جیسا ملا ہے، تو اگر دوبارہ اٹھایا گیا بھی، پہلے تو مانتا نہیں ہوں میں، لیکن اگر اٹھایا گیا بھی تو مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک جیسے دنیا میں ہوا۔ تین باتوں کو دعویٰ۔ اب دوسرا آدمی بولتا ہے کہ کسی بات کرتے ہو اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا اور تم اس طرح سے رب العزت کا انکار کرتے ہو، اور وہ اس کو نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ اور یہ کرو، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ اور ایک دن جب وہ اپنے باغ میں پہنچتا ہے تو اس کا باغ پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مالدار انکار کرنے والا اور غریب مسلمان ایمان والا، مالدار انکاری اور غریب آستوان ایمان رکھنے والا، یہ دونوں کا ایک مکالمہ ہے۔
اور اس سے ہم کو کیا نصیحتیں ملتی ہیں؟ مختصر واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں. اس کی مالداری نے اس کو تکبر کبر کی طرف لے گیا, اس کی مالداری نے شاید کفر کی طرف لے گیا, اس کی مالداری نے اس کو جو ہے ایسی باتوں کی طرف لے گیا کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم, مطلب میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں کبھی دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا, اور اٹھایا گیا بھی تو عزت والے اکرام والوں کے ساتھ میرا جیسا یہاں معاملہ ہے ویسا وہاں ہوگا. رب العزت نے اس کے باغ کو برباد کر دیا, اس کے مال و دولت اور اس کا سرمایہ پورا کا پورا برباد ہو گیا. تو مال و دولت کی فتنے میں ہم سب پھنسے, ہم سب پھنسے ہیں نا. جاہ اور جلال, مال و دولت کیا کیا پرابلمز لاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی ساری برائیاں صرف مال و دولت کی وجہ سے. یہ مت سمجھیے کہ اسلام مال و دولت کو برا بولتا ہے, نہیں. مال و دولت بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی بھائی, لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنے. لیکن اکثر دیکھا گیا مال و دولت انسانی برائیاں. سب سے پہلے انبیاء کا انکار کرنے والے کون تھے لوگ؟ قرآن کا مطالعہ کیجیے. جو اس قوم اور بستی کے مالدار اور اثر والے لوگ تھے, پوزیشن والے لوگ تھے, سب سے پہلے انکار کیا انہوں نے. اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہوا کرتی؟ غریب لوگوں کی, غلاموں کی, اور سماج میں جو نچلے طبقے تھے وہ سب سے پہلے. میں نے اس لیے کہا کہ مال و دولت کا بہت بگاڑ, یہاں تک کہ دین و ایمان کا بھی. تو مال و دولت کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. مال و دولت حلال روزی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. خوب حلال مال کمانا چاہیے, اسے زکات دینا چاہیے, صدقات اور خیرات کرنا چاہیے, لیکن مال کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. تو اس واقعے مال و دولت کے کیسے فتنے سے کیا نصیحتیں ملتی, کیا اسباق ملتے, وہ آپ کے سامنے پائیے. جب اللہ آپ کو دوسروں سے زیادہ نوازے, دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا. پہلا نصیحت کیا ملتی ہے اس مالدار انسان کو جو اللہ کا انکار کرتا تھا, آخرت کا انکار کرتا تھا. اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا, اس نے اپنے آپ کو تکبر کیا اور اس آدمی کیا سمجھا, چھوٹا سمجھا. کیا بولا تھا اس نے, اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا ہاں ویسا رکھا جاؤں گا, تحقیر نہیں سمجھ. تو سب سے بڑی نصیحت ہے جب اللہ دوسروں سے زیادہ آپ کو مال و دولت دے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. مال و دولت اللہ کی ایک سمپل ایک نعمت. مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور, پیسہ ہاتھ کا میل مانتے, آیا اور گیا. دیکھ ہاتھ میں کتنا بھی میل لگا, ڈھیروں میل لگا, کالے ہاتھ ہو گئے. صرف پانی کے نیچے ہاتھ ڈال کے یوں کرنا شروع کرو تب بہ کے چلا جائے. پسینہ آ جائے ہاتھ میں, میل نکل کے چلا جاتا, پھر ہاتھ جیسے کہ اچھے ہو جاتے ہیں نا. میل بھائی یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک. ادھر سے ادھر ایسا چھلانگی مارتا, ٹرانسفر ہوتا. کبھی کبھار دیکھ کی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیر کی دیکھتے. میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ہوں, وقت نہیں ہوتی مثال, بہت بے وفا. لیکن یہ وہ خطرناک دوست ہے جس کو لوگ بناتے ہیں جو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور تکبر, بڑائی, کیا کیا یہ برائیاں لاتا. میرے پاس وقت نہیں بولتا, بہت ہے نا. سب سے پہلا کام, میرے پاس مال و دولت ہے, کبھی دوسروں کا حق نہیں. یہ مالدار انسان نے جو اللہ کا انکار کر رہا تھا, آخرت کا انکار کر رہا تھا, اس نے سمجھا مال و دولت سب کچھ ہے اور ایک ایمان والے کو حقیر سمجھا. آج یہاں پر بہت ہو گیا جس کے مال و دولت ہے وہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا, کھانا, ان کی دعوتوں کو قبول کرنا اس کو برا سمجھتے ہیں. رزق کبھی مت دیجیے, کیونکہ مال ایسا ہاتھ چھوڑ کے جاتا ہے, اتنا بے وفا ہوتا ہے. آپ امیجن, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کسی نے زندگی میں دیکھا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کتنا بے وفا کیسے چلا جاتا. آپ نے خوب مال کمایا, جائیداد میں, گورنمنٹ نے بولا جائیداد کستے, یہاں کچھ نہیں بن سکتا, یہ فلاں زون ہو گیا, یہ پارک بن گیا, یہ زو بن گیا. کیا کرتے رہے ہو, کیسا پریشان. آپ نے مال و دولت کمایا, تجارت لگائی, آگ لگ گئی آپ کے بزنس میں. اچانک آگ لگنے کے بعد کیا ہوا, پورا بزنس جل گیا, چلے گیا نا مال. کیسا چھوڑا نا. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے تاجر جس کا کارو پتی ہے, اس کا تجارت وہ ہے, اور اچانک آپ نے مال و دولت جانوروں کی شکل میں خوب بڑا کی, فارم ہاؤس سے یہ, اور اچانک بیماری. اور متکبر مالدار کو اس واقعے میں نصیحت یہ ملتی ہے, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, سنیے کیا نصیحت ملتی ہے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے, کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَانِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا. اللہ فرماتا کہتا ہے کہ اگر آپ متکبر دیکھیں کسی کو جو مال و دولت میں فخر کر رہا ہے تو کیا نصیحت کرے. اللہ فرماتا ہے اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو اس غریب مسلمان نے, اس مالدار سے کیا کہا, اور جب تو اپنے باغ جنت میں داخل ہوا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا, کیا کیوں نہیں نکلا, ماشاء اللہ, جیسا اللہ نے چاہا. اللہ قوت, اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے, اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے امیر, تو نے تو کیا کرنا چاہیے تھا, اللہ کا اور شکر ادا کر کے یہ کہنا چاہیے تھا, یہ نہیں بولنا تھا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ بولنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ کہنا چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ مالدار متکبر کو نصیحت کی گئی. کیا نصیحت کی گئی, یہ نصیحت ہے کہ وہ شکر ادا کرے جو نعمت اللہ ہے. تیسری نصیحت کیا ملتی ہے اس واقعے سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا, سورہ کہف کے اس واقعے سے تیسری نصیحت یہ ہے
کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے، زوال نعمت دنیا میں اور آخرت میں آگ کا عذاب۔ غرور کا انجام پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہے وہ انسان جو غرور کرتا ہے، اور آخرت کے اندر وہ جہنم میں جانے والا۔ اور یہ انجام اس واقعے سے ہم کو پتہ چلا کیا ہوا، مغرور انسان جو تکبر کے ساتھ بول رہا ہے میں تیرے سے مال میں زیادہ ہوں، دولت میں زیادہ ہوں، عزت والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں باغ کبھی ختم نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آخرت کبھی نہیں قائم ہوگی، دوبارہ نہیں اٹھنے والا، اور میں سمجھتا ہوں اٹھا بھی تو اچھا میں نہ لوں گا، اس کا انجام کیا وہ سن لیجیے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، اسی سورت کے اندر، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 42 میں اللہ نے فرمایا کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اللہ فرماتا ہے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ اب وہ باغ کا حال کیا ہوا جب اس نے تکبر کیا، اللہ نے پورے پھلوں کو اس کے برباد گھیر دیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو آندھا الٹا پڑا تھا، ایسا پھور آیا، بونڈر، سائیکلون، ٹائیکون جو بھی پھیلا تھا وہ آیا، پورے اس کے کھیت پھلوں سے الٹا کر دیا۔ آپ دیکھیے جھاڑ میں اچھے جام، اچھے آم، اچھے سیب، اچھے انار لگے، اور ایک زبردست تیزی یا تھنڈر اسٹارم، بارش، اولے وغیرہ گر جائے، پورے پھل نیچے پڑے اور ایک دن میں کیڑا سب اندھا کر دیا اللہ نے۔ جو اس نے محنت کی تھی، پیسہ لگایا تو ہاتھ ملنے لگا، اور کیا کہنے لگا، ملنے لگا، اور باغ اندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو نصیحت کیا ملی، تکبر کا انجام دنیا میں خسارہ اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ تو یہ دوسرا سبق تھا اس سورت سے، سورہ کہف سے، جو ہم نے حاصل کیا، اور بڑا اہم سبق۔ آئیے سورۃ الکہف تیسرا سبق جو ہم حاصل کریں گے آج، اور جو بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کا ہے علم کا فتنہ۔ علم کے فتنے سے ہم کیسے بچیں، سورۃ الکہف کے پس منظر میں دیکھیں گے۔ اور علم کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، جیسے میں نے کہا سائنس ٹیکنالوجی میں انسانیت نے اتنا ایڈوانسمنٹ کر لیا کہ انسان نعوذ باللہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ مطلب سب کچھ، ہمارا کوئی کریٹر نہیں، ہم خود اپنے آپ کے کریٹر ہے، ہمارا کوئی خالق نہیں، ہم خود اپنے آپ کو ہم بنانے والے، اور ہم پیدا کر سکتے ہیں چیزوں کو، ہم بنا سکتے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی ہم اتنے آگے جا رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ رہا ہے کیا خدا کچھ کام باقی ہے، خدا نے بنایا اور بستی کو، دنیا کو چھوڑ دیا، اب سب کچھ ہم کرتے ہیں، بلکہ ہم اور ایڈوانس جا رہے ہیں۔ یہ رہا ایک عام بات۔ دوسرا اس میں ان کے فتنے میں یہ لے سکتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، سائنسدان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علم کے فتنے میں نہ پڑے، اپنے آپ کو عاجز رکھتے۔ تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ اس فتنے میں نہ پڑے کہ مجھے اگر دین کا علم ہے یا اللہ نے کچھ مجھے تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے تو میں بہت کچھ، یا ہر قسم کا جس کے پاس علم ہے وہ فتنے میں نہ پڑے اس کے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس چیز کو میرے لیے نفع بخش بنائے، اور میں جو علم رکھتا ہوں اس پر میں بعمل ہوں۔ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا علم کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے، ہے نا۔ سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا ہوں، تو لوگ انکاری نہیں، لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں، سائنسدان متکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کی لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد کم بات کرتے ایک الگ بات ہے، مصروفیت کیسے نہیں کرنے لگا، لیکن متکبر، ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا میں دینی عالم ہوں، عالم تھوڑا بہت علم ہوں، تھوڑا بہت اچھا تقریر دیتا ہوں، تو میرے میں اتنا تکبر آ گیا کہ میں لوگوں سے نہیں ملتا، لوگوں کو حقیر سمجھتا اپنے آپ کو۔ علم بیس کو بناتے، علم بہت بڑا فتنہ اگر تو سے استعمال نہ ہو۔ ہمیشہ علم کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے جو علم ہمارے پاس ہے۔ تو آئیے اس کے لیے ہم سورہ کہف سے کیا واقعہ لے سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم لیں گے، اور اس سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، بہت مختصر بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں وقت کا برگزیدہ نبی، اور العزم پیغمبر جو گزرے ہیں یاد رکھیے وہ 5، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 برگزیدہ پیغمبر گزرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں ہی ہوں، تو آپ نے کہہ دیا میں میرے پاس سب سے زیادہ۔ اللہ رب العزت نے کہا، کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوتا آپ نے کہنا چاہیے تھا اللہ سب سے زیادہ علم والا۔ تو اللہ نے ان کی پکڑ کی موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ نہ بولتے، موسیٰ نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، چلو جاؤ موسیٰ، تم کیا کرو، نکلو ایک سفر پر اور جاؤ ہمارے بندے کے پاس جس کو ہم نے علم دے رکھا ہے، دیکھو ذرا تم نے یہ کہا تم کے سب سے زیادہ علم، جاؤ ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، اور پورا واقعہ بہت لمبا ہے، بہت شارٹ میں جا رہا۔ ایک مچھلی لے کے نکلتے جو کہ علامت ہوگی، مچھلی جہاں پانی میں جائیں گے اس کا مطلب وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص سے اللہ ملائیں گا جس سے ملانا چاہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جواب ملے گا کہ علم جو انہوں نے کہہ دیا میں سب سے زیادہ علم۔
اور موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون جو کہ ابھی صحابی رسول ہیں، یہ بعد میں چل کے نبی بنے بنی اسرائیل کے آدمی. اور ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگ پہلے صحابی تھے کسی نبی کے اور بعد میں اللہ نے ان کو نبوت دی. تو یوشع بھی ان میں سے ایک ہے، یوشع ابن نون. یہ پہلے بنی اسرائیل کے ایمان لانے والے انسانوں میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حواری میں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت دیا تھا. تو یہ سفر پہ نکلے، نوجوان ساتھی تھے ان کے موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں سفر پہ نکلے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مچھلی چلی جائے نکل کے زندہ ہوتی، مطلب وہ مچھلی مری ہوئی تھی لیکن ایک مقام پر اللہ نے حکم دیں گا اس کو زندہ ہوں گے، پانی میں جائیں گے، وہاں اپن ملیں گے. وہ لوگ چلے جگہ سوئے، سو کر اٹھے، مچھلی نکلی اور پانی میں چلے گئی. شاید بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سے اٹھے. موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے دونوں سفر پہ نکل کے ایک دن رات گزر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا بڑے تھک گئے، کیا ہوگا؟ کہا چلو کچھ کھاتے. جب کھانے کے لیے کھولا تو کہا ارے میں بھول گیا، مچھلی تو نکل کر چلے گئی، شیطان نے مجھے بلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم واپس ریٹرن جائیں گے. ریٹرن گئے، اس مقام پہ پہنچے جہاں مچھلی نے ایک سوراخ کر کے پانی میں گئی تھی، وہاں انتظار کرے اور وہاں آئے خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکلے، اس نہر کے کنارے سے چلے. ایک کشتی تھی، کشتی کو ہاتھ بتایا گیا، لوگوں نے پہچانے یہ خضر ہے اور خضر کا احترام کرتے چونکہ وہ نون تھے اس علاقے کے اندر. شاید کہا کہ آپ آئیے اور بغیر پیسے کے سفر کیجیے کشتی میں. وہ بغیر پیسے کے سفر کرنے کشتی میں بیٹھے. کشتی چلے چلے ایک مقام تک پہنچی اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکالا. خاموشی میں لوگ جب نہیں دیکھ رہے تو توڑ. اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا میرے ساتھ چلوں گے تو خاموش رہنا تمہارا کام ہے، اور جب میں بتانا چاہوں گا تب میں بتاؤں گا میں نے کیوں کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تاب نہیں آتا. ایک آدمی کو فری رائڈ دے رہا ہے، کشتی میں فری بٹھایا اور کشتی میں توڑ دیا، خراب کر. امیزنگ، عجیب کی بات. اور اسی دوران جو توڑنے سے پہلے ایک واقعہ یہ ہماری روایت کے اندر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، چڑیا آئی اور چڑیا آ کے اس کشتی کے اوپر بیٹھی اور اس نہر میں سے پانی پیا یا اس دریا کی بڑی پانی پیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کیا بتا رہی ہے معلوم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ یہ بتا رہی ہے کہ جتنا پانی میں نے اپنے چونچ میں لیا، جتنا پانی میں نے اپنے چونچ میں لیا، اتنا ہی تیرا اور میرا ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے. اللہ کے علم سمندر جیسا ہے، اور جیسا چڑیا نے سمندر میں سے ایک گھٹ، چڑیا کا گھٹ کیا ہوتا ہے؟ صرف کتنے ایم ایل کا سپ پیتی، پتا نہیں 1 ml 2 ml اتنا سا سپ لیتی چڑیا. تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو چڑیا نے پانی پیا، یہ چڑیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے ہمارا علم صرف اتنا ہے. جیسا اللہ کے علم سمندر ہے، اس چڑیا نے جو پانی پیا نا اتنا تیرا اور میرا علم. پھر بعد میں وہ آگے چلی، انہوں نے توڑ دیا اس کا وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ دیا. آپ نے پوچھ لیا. خضر نے کہا میں نے تم کو پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہ دوں، ابھی خاموش ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے مجھے چھوڑ دو جسے میرا کنٹرول نہیں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن نکل گیا میرے سے تم نے جب ایسا کیا. تو حالانکہ فری رائڈ دی ہم کو. بہرحال ان کا چلو آگے چلے تو ایک بچہ ملا. خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہو گیا، ٹو مچ. ایک جان لینی بغیر کسی عذر کے. خضر نے کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ساتھ چلنا، تو خاموش رہنا. کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہنے کی کوشش کروں گا. آگے بڑھے تو ایک بستی میں گئے. بستی میں جا کے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. تو وہاں ایک دیوار پہ گرنے پہ ٹیڑھی ہو گئی. تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھی کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور تم ان کی بستی میں گرتی دیوار کو سیدھا کرو. خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس بھائی اب یہ الگ ہونے کا ٹائم آ گیا. میں نے آپ سے کہا تھا جب تک میں نہ بولوں آپ مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے، اور آپ لگاتار ہر اس پہ میرے سے کوشچن. تو یہ سپریشن کا ٹائم آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں یہ فرمایا تھا کاش کہ ایسا ہوتا کہ موسیٰ خضر سے سوال نہ کرتے تو نہ جانے اللہ کتنے عجیب و غریب چیزیں ہم کو بتا دیتا. اس کے مطلب کیسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے. خضر علیہ السلام نے کہا اب تو فنش ہو گیا. آپ سے میں نے پہلے ہی بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہیں. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تو بھی پوچھا، لڑکے ختم کیا تو بھی آپ نے پوچھا. میں نے کہا نہیں پوچھنا. اب پھر پوچھا آپ سے. کہا ابھی ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں میں نے جو کیا اور کیوں کیا. پہلا میں نے تختہ اس لیے توڑا اس کشتی کا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا بذریعہ وہی کہ ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے رہا ہے. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا جس سے پانی اندر آیا. جب یہ کشتی وہاں پہنچی وہاں اترنے کے بعد جب بادشاہ نے اس کو پکڑا، جب دیکھا کشتی پھوٹی ہوئی تو اس نے اس کشتی تو گویا میں نے اس کے فائدے کے لیے کہا، ورنہ اس کی کشتی اس کے ہاتھ سے بادشاہ کیا کر رہا تھا قبضہ کر دیا. قبضہ بادشاہ زبردستی لیتے تھے کچھ پیسے اس کے بعد. کہا دوسرا جب ہم بچے کے پاس گئے جو کھیل رہا تھا بچوں کے اندر، میں نے اسے قتل کیا. یہ اللہ کا حکم تھا مجھے، اور وہ بڑا ہو کر جو کافر بننے والا تھا جس سے اپنے والدین کو آزمائش میں ڈالنا. اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اور وہ کتنے میں نہ پڑا ایمان کے لحاظ اس کے بعد تیسری جگہ جب ہم پہنچے دیوار جو گرنے کی تھی وہاں ایک خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان یتیموں کے بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ ملے. دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل جاتا. اللہ نے جو کیا میں نے دیوار بنا دی. ابھی دیوار تب تک اچھی رہی جب تک کہ بچے بڑے ہونے اس کے گر جائیں گے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چاہا کہ ان کے والد نیک. اس سے پتہ چلا اگر والدین نیک تو بچوں کو اس کا اجر ہے، کیونکہ والدین نیک. کہا بھی ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے. یہ باتیں تھی، حکمتیں تھی جو اللہ نے مجھے بتائی جو تمہیں نہیں دیا گیا. تمہیں پتہ چلا وہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا، وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، جو خضر کو علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کر دی کہ موسیٰ
تم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے. تم سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم کس کو سب سے زیادہ, تم نے بات میری طرف نسبت کرنا تھا, تو تم نے کیا کیا, یہ کہا کہ مجھے ہے, کہ تمہاری غلطی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کو علم ہے, اور اللہ رب العزت سرچشمہ علم کا ہے, تمام علوم اسی سے آتے ہیں. انسانیت نے تمام علم کی دنیا اور کائنات کا حاصل کر لیا تو اس چڑیا کی خود کے برابر ہی ہوگا جو سمندر سے اس نے پیا ہے. سمندر میں کوئی کمی آتی ہے اس سے, بس اتنا ہی علم انسانیت کے پاس جو ٹوٹل وہ حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے علم کے. ارے اللہ کا علم تو چھوڑو, اللہ کے صرف نام صفات آپ لکھنے بیٹھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ پورے جھاڑ اگر قلم بنا دیے جائے اور پورے سمندر سیاہی بنا دی جائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, حتیٰ کہ اس کے بیکنگ میں 7 اور سمندر لا کے ڈال دیا جائے تو بھی ختم نہیں ہوں گے. اتنی حکمت ہے اللہ رب العزت, اتنا علم اللہ رب العزت. انسانیت کچھ بھی نہیں, تھوڑا بہت ہم کو جو ملا ہے یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے فقیر بندے پہ نواز دیا. تکبر کس کا ہے, اور عاجز ہو جانا کہ جو علم دیا اللہ بس عمل پیرا کرے, ورنہ تو ناکام. کتنے لوگ ہوں گے آخرت میں, واقعہ آپ کو یاد ہے جو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایسا گھیراؤ کے ساتھ, اور وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے, گدھا یا کولو کے بیل جیسا یا گدھے کے جیسا ان کو گھمایا جا رہا ہوں. پوچھا جائے گا تم تو وہ لوگ ہم کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے, اب تمہیں کیا ہو رہا ہے, تو کہا جس چیز کا تمہیں حکم دیتے تھے ہم خود عمل نہیں, اس کے نتیجے میں آج یہ سزا مل رہی, اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سزا مل رہی. علم ہے بعمل, اس کی دعا کرو. چلیے اس واقعے سے کیا نصیحتیں ملتی ہے سورہ کہف کی, جس میں علم کا فتنہ جو میں ٹاپک لے رہا ہوں اور کیسے علم کے فتنے سے ہم بچے, کیا نصیحتیں ملتی. پہلی نصیحت جو ہم کو ملتی ہے یاد رکھیے وہ یہ, اللہ ہی حقیقی علم سے خبردار ہے, اللہ ہی علم کا سر چشمہ ہے, اللہ ہی کے پاس سارے علوم آتے ہیں. اس بات کو سب سے پہلے جو کچھ ہم نے کیا, جو کچھ سائنسدانوں نے کیا, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کچھ کر رہا ہوں سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہوں, دنیا کو کچھ بخش چیزیں دے رہا ہوں, یہ اللہ کے فضل سے میری کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے. تو پہلی چیز ہے اللہ ہی میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے اسکول بھیجا اس لیے کہ انہوں نے واللہ عالم کہنا چاہیے تھا سب سے پہلے, تو کہ اللہ ہی جانتا کس کو سب سے علم ہے, وہ نہیں کہا اور دوسرا کہہ دیا میں نے, میرے نے, اور اللہ نے پکڑ کی کہ موسیٰ کا کام تھا یہ کہنا کہ اللہ, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز. دوسرا, لوگ اللہ کے علم و حکمت سے زیادہ آج کل کفاروں کے علم حکمت چال بازی کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں. ان کی یہ چال ہے, ان کی وہ چال ہے, ان کی آرگنائزیشن 100 سال ہو گئے ان کی منصوبہ بندی ہے, یہ آرگنائزیشن 1100 سال سے چل رہی, ان کی منصوبہ بندی ہے, وہ فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے تو فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے, فلاں لوگوں کا منصوبہ پوری انسانیت کو جہنم میں لے جانے کا فلاں لوگوں کا منصوبہ ہے. ارے ان سب کے تمام منصوبے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم تھا, تو اللہ رب العزت خود ان کی چال بازیوں میں پھنساتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک دم بھولی بکری بن کے کسی کے پیچھے بھی چلو, میں یہ نہیں کہنا چاہتا, بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چال بازی کرنے والا کر رہا ہے رب العزت کو اس کا بھی علم ہے, اور اللہ رب العزت ان کی چال بازی سے امت کو بچائیں گا. اگر امت توحید پر قائم رہے اور اس طرح سے اس کے نبی نے عمل کیا کرتے رہے, احکامات کو عمل لائے, منع کردہ چیزوں سے رکتی رہے, تو اللہ رب العزت کا کام اس کی حفاظت کر سکتے. تو ہم لوگ بڑے اس کی تنظیم, یہ خفیہ تنظیم یہ کر رہی ہے, یہ آرگنائزیشن 100 سال سے یہ کر رہی ہے, وہ آرگنائزیشن سب بیکار ہے. اللہ رب العزت ہر چیز کا علم ہے, تو لوگوں کی چال بازی کا بھی علم ہے, لوگوں کی اچھائی کا بھی, سب چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. بات کو آپ سمجھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے جو صحیح ہے کہ روایت حدیث سنی, حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا, وہ جو واقعہ میں رکھا, اور اس نے پانی اپنے چونچ میں بھر لیا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تجھے علم ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں آنے والا پانی. تو اللہ رب العزت کی ذات اصل جب یہ پورے اتنے برگزیدہ نبیوں کا علم پانی کے ہوتا ہے, تو یہ تنظیموں کا, یہ شر پسند لوگوں کا, یہ شیطان کی پیروکاروں کی چالوں کی کیا اوقات ہے اس پر. میں نہیں کہہ رہا ہوں معصوم بکری بن کے چل, میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ پہ توکل کرے, ایمان لائے جیسے لانے کا حق ہے, اللہ رب العزت ہماری بات کرے. دوسرا ہم اس واقعے سے کیا نصیحت سیکھتے اور علم کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس واقعے سے, وہ یہ واقعات کے پیچھے موجودہ اللہ کی عظیم حکمتوں کو ہم سمجھیں. جو چیز زندگی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ کی عظیم حکمت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمت سے ہی کام میرے ساتھ کروایا ہے. اور روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ کوئی کام مومن کے ساتھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے نفع ہوتا ہے. جیسا کشتی میں سوراخ کر دیا, تختہ توڑ دیا خاموشی میں, خضر علیہ السلام ہے نا. اب تو کشتی والے پہ کیا گزری ہوئی تھوڑی دیر, کب تک جب تک وہ کشتی چھوٹ لگے, کیا گزری ہوئی, کس نے کیا میرے ساتھ یہ لانا تو مناوا تو میری کشتی کو توڑ دی ہے نا. اور جیسی بادشاہ کے پاس گئے, بادشاہ بولا چل لاؤ کشتی, اللہ اچھی کشتی کشتی لو, جب ٹوٹی ہوئی کشتی کا چھوڑ دیا تو ہاں چچ بہت اچھا ہو جو ٹوٹا ہے نا. کتنے جلدی انٹینشنز کیسے بدلتے ہم لوگ,
ہم یہ سوچ لیں اللہ کی عظیم حکمت ہے, اللہ کا گریٹر پلان ہے, میں راستے جانو گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا, اور ابھی تو میری ریس, ابھی تو میرے گیمز تھے, ابھی تو میرا اسپورٹس تھا, ابھی تو میرے کو ہیلتھ کی ضرورت تھی, ابھی تو بزنس ٹائم تھا, ابھی تو سیزن تھا, ابھی تو کھیتی کا ٹائم تھا, ابھی تو یہ تھا. ویٹ رک جاؤ. آسمان حکمت ہے اس کے پیچھے رب العزت کی, ہو سکتا ہے یہ ٹوٹنا اور تمہارا آرام کرنا تمہارے لیے خیر کا. ایک صحابی میں بتائیں لگے ان کو پیرالسس فالج لقمہ مار گیا, سن ہوا تھا ہاف باڈی پیر. اب اتنے پریشان ہوں گے پیرالسس, اتنے پریشان ہوں کسی کو انتہا. جب پیرالسس ختم ہونے کے بعد ان کی باڈی کی چیکنگ وغیرہ ہوا, ڈاکٹرز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ ان کے پھیپڑوں وغیرہ میں کچھ ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جب وہ پیرالسس ہوا اور وہ جب آرام کرتے رہے تو آٹومیٹک پیرالسس کے ساتھ وہ مرض بھی کیور ہو گیا. اگر وہ اچھے ہوتے تو شاید اس مرض سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا اور تکلیف, بلکہ ڈاکٹروں نے دیکھا شاید مر جاتے اس کے. ہم نہیں مانتے کہ جب تبدیل میرا وقت آتا تو انسان مرنا جب تبھی مرتا. آپ سمجھ, تو اللہ نے ایک پیرالسس کے ذریعے دوسرا ٹریٹمنٹ کر دیا. جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بڑے منصوبے کو ذہن میں ہمیشہ رکھ. ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہو جاتی ہے, گر گئے پیروں کچھ ہو گیا, ابھی چھوڑنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی کرانا تھا, کا اتنا امپورٹنٹ کام ہے. اب دیکھو نا بچے کا انٹرویو تھا, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اڑا دیا, کیا ہمارا ہی گھر ملتا نوزب اللہ تعالیٰ. ایسی جملے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں. دیکھو اب اتنی ضرورت تھی پیسوں کی, ابھی نو بیمار پڑے گا, کون کما کے لائیں گے؟ آپ نہیں جانتے اس کی جان جانے والی تھی. خضر علیہ السلام دیکھیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا اللہ کے فرشتے بھی ایسا کام کرتے رہتے انسانوں کے لیے ادھر ادھر جا کر. کبھی کبھار ایسا میں تعجب کے ساتھ سوچتا ہوں, بچوں کو دیکھتے ہیں, بچوں کو اسی طرح غیر ضروری مباحثے نہیں پڑھنا چاہیے اور واللہ عالم کہہ کر باتوں کو ختم کرنا, یہ زیادہ اچھا. غیر ضروری بحث ہم لوگ پڑھتے ہیں دین کے مسائل میں, دنیا کی باتوں میں, دین میں زیادہ ہوتا ہے. بہرحال واللہ عالم کہہ کر اگر بچ جائے تو میں سمجھتا یہ زیادہ کافی. یاد رکھیے کیونکہ اصل نصیحت کو چھوڑ کر فضول بحثوں کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہتے ہیں. آئیے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 22 میں اللہ نے کیا فرمایا, قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمهم الا قلیل. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کیا فرمایا کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے. تو وہ کتنے تھے؟ 7 تھے, 5 تھے, 9 تھے, 11 تھے, 13 تھے, واللہ اعلم. اب ہم کو بحث, موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا تھا جس کو لے کے چلتے تھے؟ اللہ معلوم, کیا کرنا ہے اس بحث کو لے کے. نہیں وہ جام کے جھاڑ کا تھا, نہیں وہ انار کے جھاڑ کا تھا, نہیں وہ انجیر کے جھاڑ کا تھا, واللہ عالم. جو بھی تھا بس اللہ نے عصا دیا موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ تھا. نہیں موسیٰ علیہ السلام جو جھاڑ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو وہ جھاڑ کون سا تھا, وہ پہاڑ. کیا کرنا ہے واللہ عالم. جو سمجھے نا, تو بے فضول بحثوں میں دین میں نہیں جانا, اس سے دین و ایمان خراب ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور کتنے دن اصحاب کہف سوئے, واللہ عالم. جو بھی تھا لوگ کہتے قرآن نے کہا کہ اللہ جو بھی تھا وہ جو سوئے بس اتنا سوئے. اللہ نے جتنا سلایا جب اٹھانا تھا اٹھا دیا, بٹ اتنا تو بتایا کہ سینچریز سوئے صدی. ٹھیک ہے, ہم کو اس میں نہیں, تو فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح دجال کہاں ہے, ابھی یاجوج کی دیوار قائم ہے, پوری دنیا دیکھ لیے, گوگل میں آپ کو سب بتا دے رہا. یاجوج کی دیوار نہیں بتا سک رہا, نہیں بتا سکتا, کیا کریں. آج سے 200 سال پہلے, 200 کم ہو جائیں گے, آج سے 300 سال پہلے امریکہ کا معلوم تھا کیا ہوگا؟ 300-400 سال پہلے امریکہ ڈھونڈا گیا نا, کہ بعد میں لوگوں کو پتا نہیں تھا. کالی زمین, یہ زمین, ویسٹ انڈیز, ویسٹ انڈیا بول دی اس کو, کیا کیا ہو گیا, انڈیا کو ڈھونڈنے چکر میں وہاں چلے گئے. ویسٹ انڈیا اور ویسٹ انڈیا سے ویسٹ انڈیز بن گیا. مطلب نکلے تھے کہ وہ ڈھونڈیں گے انڈیا کی طرف جائیں گے, لیکن وہ الٹے تاج چلا کے پتہ نہیں کیا ہوا اور پہنچ گیا امریکہ, اور بولے یہ ویسٹ انڈیا ہے, کیا ویسٹ انڈیز جس کو مان. اتنی بڑی غلطیاں. کولمبس وہ بتاتے کہ پہنچے 400 سال لے لی, تو کسی کو مطلب وہ تو زمین نہیں, پھر وہ پوری دنیا میں, تو کسی کو امریکہ جیسا بر اعظم نہیں معلوم تھا یار. آسٹریلیا بر اعظم لوگوں کو نہیں پتا تھا. ڈھونڈا گیا. اور انسانی جسم میں کیا کیا ہے, میں نے حال میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا حصہ جو ابھی معلوم ہے, ناک کے اندر رہتا ہے سوراخ, اس کا ایک اپنا کام جو کرتا ہے. اپنے جسم کو کیا کیا اس کے اندر خلیے ہیں, مولیکولز تھے, مولیکولز کے بعد بولے کہ کیا رہتا, ایٹم رہتا. بولے بس مولیکول سے چھوڑا کچھ نہیں, ذرہ. پھر بولے ایٹم سے چھوڑا کچھ نہیں. پھر اس کے بعد بولے ایٹم, نیوٹرون, پروٹون, الیکٹرون سے چھوڑا کوئی نہیں. پھر معلوم آپ کو 6 سٹیج ہم نیچے جا سکتے ہیں. نیوٹرون, پروٹون, الیکٹرونز کے اندر 6 سٹیجز جا سکتے ہیں. کے اندر مجھے نام نہیں پتا کے اندر یہ وہ جس سے بنے ہوئی, یہ وہ جس سے بنے ہوئی, یہ وہ جس سے بنے ہوئی. ابھی یہاں تک اب پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کون سی دنیا ہے. ابھی ہم نہیں جانتے بھائی, ہم نے نہیں دیکھا. آج ہم کو سائنس ٹیکنالوجی لگ رہا ہے ہم سب کو, ہم نے بھی نہیں دیکھا. ابھی ہم دیکھیں گے جس طرح 100, 200, 500 سال پہلے ہم کو بر اعظم بڑے بڑے نہیں پتا تھے, تو ہم بہت سمجھتے دنیا ہم نے دیکھ لی, لیکن آج ہم کو نہیں پتا چلی سمندروں کی گہرائی میں اللہ نے ابھی کیا چھپا رکھا ہے, وہ بھی ہم نہیں جانتے. اب آسمانوں کی گہرائی میں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی نہیں جانتے, تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم ہر چیز کا علم ہے.
میری دنیا تو علم ہے نا یار راجو، اللہ نے کہہ دیا انتظار کر، ٹھیک ہے ہم پیچھے نہیں پڑتے، کیا بولیں گے ایسی چیزوں میں، واللہ اللہ بہتر جانتا بھائی، میں بحث نہیں، تمہاری بلیف، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ تمہارے ساتھ، میں بحث نہیں۔